السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ تین باتیں بڑی اہم ہو رہی ہیں۔ ایک تو خان صاحب اور اس کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ جو گولیاں چلی ہیں جس میں 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 4 گولیاں تو عمران خان کی ٹانگ میں گئی ہیں، تو اس پہ کیا ان کا ریئیکشن ہے؟ وہ بڑا سخت ہے، وہ یہی ہے کہ جناب اگلا کنٹینر تیار رکھو، اسی باز نہیں آنا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ خان نے کہہ دیا جی روک سکو تو روک لو، میں 1 منٹ 1 انچ 1 سٹیپ بھی پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ساری اگلی سٹوری آج کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے تقریباً ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اگلے آنے 48 گھنٹوں میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو ہاسپٹل سے چھٹی دے دی جائے گی۔ چھٹی کا مطلب یہ ہے جو انڈرسٹینڈنگ پارٹی کے اندر ہے، جو خان کی بھی لیڈرشپ ہے کہ چلو واپس چلو، پھر کنٹینر دیتے چلیے اسلام آباد تو جا کے پھر گتکا کھیڈیے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ خان کا رکنے شکنے کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسری جو چیز میں ایک چھوٹی سی کامیڈی بھی اب شیئر کروں گا، ایک مذاق جو ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ خان کی ایف آئی آر ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیلات پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کہانی ہے، وہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی اور وہ کامیڈی میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں۔ اور تیسری چیز ہے جو انویسٹیگیشن ہے، وہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ پوری دنیا میں 203 ممالک میں اس طرح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوئی ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا، جس میں ویڈیو لیک بھی شامل ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ چیپٹر، ہوا یہ ہے کہ جو گزرا ہوا دن ہے اس میں خان صاحب کی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، اس کے سارے اہم اراکین جو ہیں، جو ان کی جو کور کمیٹی ہے، ان کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس میں خان نے ان کو لیڈ کیا ہے۔ خان ویسے بھی پارٹی لیڈر ہے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ تو اس پہ جو کنسنسس ہے، جو اکثریت کی نمایاں اکثریت کا کنسنسس ہے، وہ بالکل سیدھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی، سوچ، اپروچ کسی چیز کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور خان نے جو ان کو کہا ہے، خان نے کہا کہ میں جو خان کا میسیج تھا، جو بالکل میں آپ کو اندر کے حلقوں کی بات بتا رہا ہوں، اس طرح میں نے خود سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ سیاست نہیں ہے، ہم نے حکومت نہیں لینی، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو خان کا جو اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ ہے، وہ انتہائی ایک نظریاتی ہے، ایک مشن کا ہے۔ وہ اس کی سمجھ ہے، آپ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں یا میں کروں نہ کروں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ خان اس کو سچ مچ ایک مقصد سمجھ رہا ہے، ایک جہاد سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پرپس، ایک بہت بڑے نظریے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ جی میری طرف سے اس حکومت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہم ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں اور ہر صورت ہم نے اسلام آباد چڑھائی کرنی ہے۔ میری ٹانگ ادھر ٹھیک ہوئی تو میں ٹانگا کرا کے رکشا کرا کے فوراً کنٹینر پہ چڑھوں گا، اور وہ جہاں سے وہ کہتے ہیں نا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، تو یہ بریک جہاں سے ختم ہوئی ہے وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ تو ایک پکی خبر ہے کہ خان نے ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں کوئی 1 انچ بھی پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے، جو میری سمجھ آئی ہے، پارٹی کے اندر اور خان کے اندر اگریشن میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ ٹانگ کی درستگی کے بعد عمران جب صحت یاب ہو جائے، تو جب وہ کنٹینر پہ آئے تو میرے حساب سے وہ زیادہ زہریلا ہوگا، وہ زیادہ سخت ہوگا، وہ زیادہ اگریسو ہوگا، اس کا جو مولا جٹ ہے وہ مزید جوان ہوگا، وہ گنڈاسا آپ کو مزید نظر آئے گا۔ اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا لیٹسٹ جو آپ کو میں نے آپ سے خبر شیئر کی ہے کہ جو ڈاکٹروں کی اسیسمنٹ ہے، انہوں نے 48 آورز دی ہیں۔ 48 آورز کا مطلب 2-3 دن میں خان صاحب اس مسائل سے، اس بیماری سے گزر جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے کل ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو وہ 1 گھنٹہ تو بغیر کسی کہتے ہیں ایک پاز کے بولا ہے، تو وہ جس بندے کو 4 گولیاں لگیں، ویسے دنیا میں یہ بھی ایک عجیب سی صحت مند ہے یا بہت ہی ایکسٹراڈنری آدمی ہے یا بہت بڑا ایک پرفارمر ہے، یہ فیصلہ آپ کریں کہ میرا نہیں خیال کسی کو بھی 4 گولیاں لگیں۔ تو وہ جو عمران کی سپیرٹ ہے، جو انرجی ہے، جو لیڈرشپ ہے، میرا خیال ہے وہی اس کی اسٹرینتھ ہے، اور عمران اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب آتے ہیں وہ کامیڈی کی طرف۔ کامیڈی یہ ہے کہ میں آپ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی سویلائز بندے سے پوچھیں کہ ہوز عمران خان، عمران خان پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے۔ عمران خان، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جب سے یہ حکومت سے آیا، جو جتنے بھی پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 75% جو نشستیں ہیں وہ عمران خان کی پارٹی نے جیتی ہیں۔ اور جتنے جلسے ہوئے ہیں، اگر آپ ان جلسوں کی کوریج دیکھیں، نمبر آف پیپل دیکھیں، عمران کی پرسنالٹی دیکھیں، تو عام آدمی یہ انتہائی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے پاپولر لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا نام پی ٹی آئی ہے اور لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ تو وہ جو پاپولر موسٹ لیڈر ہے، جو کامیڈی اب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کا حکمران بھی ہے، اس کی پارٹی کی اکثریت ہے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ایک قسم کا بادشاہ سلامت ہے۔ اور بادشاہ سلامت کے ساتھ کامیڈی یہ ہو رہی ہے، 3 دن سے ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی۔ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ جی میں مدعی ہوں، مجھے کسی نے گولیاں ماری ہیں اور مجھے ان پہ شک ہے۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں ایک نام آپ یہ نہیں ہم شامل کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔
تو وزیر اعلیٰ بھی عمران کا، حکومت بھی عمران کی، پنجاب بھی اپنا عمران کا، اور عمران خان ہی مدعی، اور کامیڈی یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ یہ اس کے سوال کا جواب میرے نہیں حال، میری تو کوئی عقل نہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی کامیڈی چل رہی ہے، کس قسم کا یہ نظام ہے جس میں عمران خان جیسا موسٹ پاپولر طاقتور ترین آدمی جو ہے، اس کی ایک سمپلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ تھانے میں جا کے اگر کہے کہ یہ میری اپلیکیشن ہے، یہ میری انفارمیشن ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، جو پاکستان کا نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر اگر غلط انفارمیشن دیں گے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اگر غلط دیں گے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بندہ جا کے پولیس کو جو کہے گا، پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ چیز لکھنے کی۔ ہاں پولیس کا کیا حق ہے، پولیس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی مطلب نہیں کہ میں جو مرضی کہہ دوں۔ ہاں پولیس کا کام ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور ہو سکتا ہے پہلے دن ہی کہ ہماری ابتدائی انویسٹیگیشن سے آپ کی جو ایف آئی آر کی انفارمیشن ہے وہ غلط ہے، ہم ایف آئی آر منسوخ کرتے ہیں، ہم اس کو فردر نہیں لے کے جائیں گے۔ مگر وہ جناب یہ سب سے بڑی کامیڈی جاری کہ خان کی ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم پاکستان میں بڑی بڑی کامیڈی سنی تھی، یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے، تو ایک ہم نے ایک نیا ایک اور ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ یہاں کا جو سابق وزیر اعظم ہے اس پہ اگر کوئی گولیاں چلا دے تو اس کی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی۔ اور کمال کی بات ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی اپنی حکومت ہے، جو پنجاب میں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسری چیز جو بھی وہ بھی اس میں بھی بڑے کویسچنز ہیں، بڑے کنسرنز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس پہ اتنا کھل کے بات نہیں کر رہا۔ وہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ جو میں نے جو ٹاپ کے پولیس کے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، سرونگ ہیں، جو ان سے میں نے انفارمیشن لی ہے، وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ یہ جو ملزم جس پہ الزام ہے، پہلے دن بھی اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، دوسرے دن بھی اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، اور ویڈیو میں بڑے آرام سے بہترین ساؤنڈ ہے، بہترین اس کی لائٹ ہے، وہ بڑے آرام سے سکون سے باتیں کر رہا ہے، جیسے کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہوا اور اسے سوال پوچھا جا رہا ہے، بہت تیرے پیو دا کی نام ہے، میٹرک کی کتنے نمبر سر، فرسٹ ڈویژن کا ہے، وہ آرام سے جواب دے رہا ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ بڑے کویسچنز اس سے پیدا ہو گئے ہیں، وہ میں کویسچن آپ سے، وہ کنسرن کہہ لیں، وہ تحفظات کہہ لیں، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں پاکستانی قانون کے مطابق پاکستان کی رواج جو ہے، جو روایت ہے، اس میں آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے جب تک ایف آئی آر نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک عجوبہ ہوا ہے کہ خان کی ایف آئی آر ابھی جو مقدمہ ہوا ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہے، تو ملزم پہ پہلے بھی ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ پھر وہ دوسرا کویسچن وہی ہے کہ اگر کوئی بندے پہ جس پہ الزام ہے، اور بھی اتنا بڑا کیس جس میں دنیا کی پریس نے ٹاپ خبریں دی ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس ملزم کے آدھے گھنٹے کے بعد لیک ہو جاتی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہتا ہے جی یہ بڑی غلط بات ہے، میں پولیس والوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں معطل کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ان کے فون فورینسک کراؤں گا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا۔ لوگ کامیڈی یہ ہے کہ اگلے دن پھر لیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن کے جو پرنسپلز ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ نظر کیا نہیں آ رہے کہ آپ پاکستان کا جو روایت ہے، جو پاکستان کا سسٹم ہے، پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ہے، پاکستان کی جو پولیس ہے، اس میں ایف آئی آر کے بغیر آپ انویسٹیگیشن نہیں کرتے، وہ ہو گئی۔ اور کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ہائی پروفائل کیس ہو، بڑا کیس، اور آپ بندے کو جناب اٹھائیں اور روز وہ جو انویسٹیگیشن کریں وہ آپ اس کو میڈیا ٹرائل بنا دیں۔ اب 2 دن تو جو اس کی جو ویڈیو لیک ہوتی رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیس کا نظام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پولیس یہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جو وہ انفارمیشن دے رہا ہے، وہ میڈیا پہ ریلیز کر دیں، پھر میڈیا والے ٹاک شو پہ ڈسکس کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ تو بھائی اگر میڈیا کے ٹاک شو سے ہم نے پاکستان چلانا ہے تو پھر اتنی بڑی پولیس رکھنے کی، اتنی بڑی عدالتیں رکھنے کی، اتنی بڑی نظام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو مختصر یہی ہے کہ خان تیار ہے، خان نے کہہ دیا بھاجی وہ کنٹینر کو تیار رکھو، صفائی سوئی کرا کے رکھو، جو ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوئی تو آئی ایم کمنگ بیک۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ خان جو کہہ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، کیا وہ کر پائے گا کہ نہیں پائے گا، کیونکہ خان اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے اسلام آباد اٹیک کرنا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے اسلام آباد کو گھیرنا ہے، وہاں میں نے اپنا ایک گراؤ کرنا ہے۔ اور میری اطلاعات بھی ہے کہ خان کا وہاں پہ جانا خالی مسئلہ نہیں ہے، خان ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ دھرنا بھی دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔